अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके सामने कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो दोज़ख में जाने वाले बदबख्त लोग होंगे उनको जो खुराक दी जाएगी और जो मशरूबात दिए जाएंगे उसका मैं अहवाल आपके सामने पेश करूँगा। और ये दोज़ख के अहवाल का तीसरा हिस्सा मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ आपके लिए। तो अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से और सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर तत्हीर के सदक़े से हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए और हमें जन्नत की खुशियाँ, जन्नत की नेमतें अता करे। अब इसमें हम देखते हैं कि जो कुरान की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं उसमें अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है। अब सबसे पहले सूरह अल इसरा। अब सूरह अल इसरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दोज़खी जहन्नम में एक कांटेदार दरख्त होगा, ज़कूम, उस दरख्त का फल खाएंगे। यानी कि दोज़खी जो है वो एक दरख्त है जहन्नम में, उसे ज़कूम कहा गया। और ज़कूम दरख्त पे सिर्फ कांटे ही लगे होंगे तो इसका मतलब है कि जो उसका फल है वो कांटे ही हैं जो वो खाएंगे। तो कांटेदार फल आप कह सकते हैं वो खाएंगे। और इस दरख्त पर अल्लाह ताला ने लानत की है, यानी कि अल्लाह ताला ने इस दरख्त पर लानत की है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह का अजाब जो है वो जहन्नम में होगा। अस्साफ़ात और अद्दुखान कहा गया इसको। उसके बाद फिर कहा गया कि ये कांटे जो हैं ये हलक में अटक जाएंगे और यूं जो दोज़खी होंगे वो कांटेदार खुश्क जहरीली झाड़ियों के सिवा कुछ और ना खाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ खाने के लिए जो उन्हें मिल रहा है वो ये कांटेदार जो दरख्त है उसका फल है, और ये जब वो खाएंगे तो ये उनके हलक में अटक जाएंगे। उसके बाद फिर फरमाया गया कि ये खाना जो है ना तो उनको फरबा करेगा, ना उससे उनका जिस्म मोटा होगा, और ना ही वो उनकी भूख दूर करेगा। और ये हमें सूरह अल वाक़िया, सूरह अल मुज़म्मल और सूरह अल गाशिया में ये तमाम बातें मिलती हैं जो मैंने आपको इकट्ठी करके बयान कर दी हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो दोज़खी जो होंगे उनको दोज़ख में एक दरख्त का फल मिलेगा जो दोज़ख के सबसे निचले हिस्से से निकलता होगा। यानी कि एक ऐसे दरख्त का फल भी वो खाएंगे। और वो दरख्त कहाँ लगा होगा? वो दरख्त कहा गया कि दोज़ख के सबसे निचले हिस्से से निकलता होगा। और उस दरख्त के खोशे ऐसे होंगे जैसे गोया बदनुमा शैतानों के सर होते हैं। यानी कि बहुत ही जो बदनुमा बुरे चेहरे वाले शैतान होंगे उनके सर होंगे, उनकी निस्बत दी गई उसको। बस दोज़खी इसी में से खाने वाले होंगे। यानी कि जो दरख्त के खोशे हैं उन वो खोशों को कहा गया कि वो बदनुमा शैतानों के सर की तरह होंगे। और पीप का मिला हुआ नहायत गर्म पानी होगा। इसका मतलब ये है कि जो उनको पानी मिलेगा वो पीप होगी जो इंतहाई गर्म होगी और वो उनको पीने के लिए दी जाएगी। और जब वो उसको पिएंगे दोज़खी तो कहा जाता है, कुरान में आता है कि जो उनकी अंतड़ियाँ होंगी वो कट जाएंगी। जो उनकी अंतड़ियों को काट देगा फिर यकीनन उनको दोज़ख की तरफ ही पलटना होगा। इसका मतलब है कि वो बहुत कोशिश करेंगे कि हम इस दोज़ख से निकल जाएं, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, वो फिर उसी काम की तरफ लग पड़ेंगे। फिर दोबारा फिर उन्हें
وہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اور یہ ذکر جو ہے سورہ الصافات میں آیا ہے، جیسے کہ پہلے وہ میں اوپر جو آپ کو بیان کیا نا، سورہ الصافات اور الدخان 26ویں سورہ الصافات ہے، الدخان جو ہے وہ 33 ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں یہ ذکر آیا ہے درخت زقوم کا۔ اس کے حوالے سے پھر اس میں یہ جو درخت سب سے نچلی دوزخ کی تہہ میں ہوگا، اس کا ذکر بھی سورہ الصافات میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو دوزخی ہیں وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں جنتی پانی میں سے کچھ پانی دے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جنتی لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں جو جنت میں پانی آپ پی رہے ہیں اس پانی میں سے کچھ پانی آپ ہمیں دے دو، یا جنت میں جو آپ کھانے کھا رہے ہیں اس کھانے میں سے کچھ کھانے کا حصہ ہمیں دے دو۔ تو وہ کہیں گے، تو جو جنت میں ہوں گے وہ کہیں گے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر تو حرام کر دی گئی ہیں، تو اس لیے ہم یہ نعمتیں آپ کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بدترین بنا دیا تو ہم کون ہوتے ہیں آپ کو یہ حلال نعمتیں دینے والے جو آپ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ذکر جو ہے یہ سورہ الاعراف میں کر دیا گیا، 50 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو دوزخی ہوں گے، کہا گیا کہ ان کو مانگنے پر، ظاہر ہے جو فرشتے ہوں گے، داروغے ہوں گے جہنم میں، تو یہ ان سے جب مانگیں گے پینے والا پانی تو کہا گیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم پانی دیا جائے گا، یعنی کہ دوزخیوں کو مانگنے پر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ جب وہ پانی پئیں گے تو ان کے چہرے جو ہیں وہ جل جائیں گے، بھون دیے جائیں گے ان کے چہرے اس پانی سے۔ اور ان کی آرام گاہ بہت بری ہے، کیسے کہ چاروں طرف آگ کی دیواریں ہی دیواریں ہوں گی، یعنی کہ دوزخی جو ہیں، کہا گیا کہ دوزخیوں کی جو آرام کی جگہ ہے جہاں وہ رہیں گے ان کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی، آگ کی ہی دیواریں ہوں گی، اور جہاں وہ کھڑے ہوں گے جو نیچے فرش ہوگا وہ فرش بھی آگ کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ الکہف میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 15 میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پگھلے ہوئے تانبے کا کھولتا ہوا پانی آنتوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ پگھلے ہوئے تانبے والا پانی پئیں گے تو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی کو دوزخ میں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 3 طرح کے مشروبات آپ نے سنے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ صرف اس میں انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوفناک قسم کے یہ مشروبات ہیں جو ان کو سزا کے طور پر دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری ہے النبا۔ سورہ النبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوزخی ہیں ان کو گرم پانی اور دوزخیوں کے زخموں سے بہتی ہوئی پیپ ان کو دی جائے گی، یعنی کہ دوزخیوں کو گرم پانی دیا جائے گا اور دوزخیوں کے زخموں سے جو پیپ بہہ رہی ہوگی وہی پیپ جو ہے بہتی ہوئی ان کو پینے کے لیے دی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہاری سرکشی کا بدلہ ہے کہ تم دنیا میں کس طرح مجھے تم جھٹک دیتے تھے، میرے فرمان کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے، تو کس طرح تم نے دنیا میں شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا اور مجھے تم نے مکمل بھلا دیا تھا۔ تو یہ ان کی سرکشی کا بدلہ ہے۔ یہ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ان کے حال بیان کر دیے۔ اور اب آخر میں میری دعا ہے اور ہماری سب کی دعا ہے ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی دعاؤں کے صدقے سے دوزخ کے اس عذاب سے بچائے، ہم سب کو اس عذاب سے بچائے،
اور اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا زیادہ سے زیادہ موقع عطا کرے، تاکہ ہم اپنے نبی کی مانگی جانے والی دعاؤں کے صدقے سے اور اپنے نبی کی جو آل اولاد ہے ان کی مانگی جانے والی دعاؤں کے صدقے سے دوزخ کے حساب سے بچ سکے اور جنت میں جا سکے۔ لہٰذا میری دعا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے آسانیاں جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھیں کہ خود بھی دوسروں کے لیے نیکی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیکی کریں جس سے وہ لوگ خوش ہوں، ٹھیک ہے، اور یوں ہمیں نیکی کرنے کا ایک موقع مل سکے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کے لیے ہم آسانی تلاش کر سکیں، دوسروں کو سکھ آرام اور چین دے سکیں، اور یوں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ خوش ہو کے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ نواز سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق کو خوش کرنے پر بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے اس مبارک رمضان کے صدقے سے بچائے، آمین ثم آمین۔